فرسٹریشن ریزنس آج کے دور میں فرسٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے. ہر کوئی فرسٹریٹڈ ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انوائرمنٹ، سوشل کلچر، فیملی پریشر، سوشل میڈیا پریشر، مینٹل ہیلتھ، ایجوکیشن سسٹم ایشوز، سیکیورٹی ریزنس، ہیلتھ ایشوز. صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے ملک میں، اور ہماری صحتیں اچھی نہیں ہیں. علاج بہت مہنگے ہیں. غریب آدمی کی پہنچ ہی نہیں ہے علاج تک. اگر پہنچ ہے تو میڈیسن بہت ایکسپینسو ہے، ڈاکٹرس کی فیس بہت زیادہ ہے. اسی طرح ایجوکیشن میں اسکولس کی فیس بہت زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں، گورنمنٹ سیکٹرز میں فیسز بہت زیادہ ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے کمپٹیشن لیول بہت زیادہ ہے. کریکولم کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ایکسیس ایجوکیشن کی اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. سیکیورٹی ایشوز پہ پروٹیکشنز کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہمیں. اب تو کچھ بہتر ہو گیا ہے انوائرمنٹ، لیکن آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم گھر سے نکلیں گے تو واپس آ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ٹیررزم تھا ہمارے ملک میں، کنٹری میں. یہ تو جب سے آپریشن آرمی نے اسٹارٹ کیے ہیں، پولیس کچھ اسٹیبل ہوئی ہے، کچھ سسٹم جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہا ہے، کچھ ٹیکنالوجی نے اپنا رول پازیٹیو پلے کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جو کرمنلز ہیں ان کو فریکوینٹلی ٹارگٹ کلنگ کرنے میں ایزی ایکسیس مل جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انسپریشن جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے. غربت کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ڈپریشن میں ہم جا رہے ہیں، ہم انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس روزگار کی اپرچونیٹی بہت زیادہ لمیٹیڈ ہے. ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز اتنے اویلیبل نہیں ہیں. ہیومن ریسورسز کو ہم فریکوینٹلی یا ایزیلی اویلیبل نہیں کر پا رہے. بہت سی ریسٹرکشنز ان پہ لگی ہوئی ہیں. بہت سا قرض ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، IMF کا، باقی دنیا کے ممالک کا. ہم نے بہت سا قرضہ اتارنا ہے. ان سب میں ہم فرسٹریٹڈ ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، مایوس ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے، بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہ ہو تو ان کو اگلی صبح کا انتظار ہوتا ہے کہ اگلا دن آئے گا اور نئی صبح ہوگی، نئی زندگی ہوگی، نیا آغاز ہوگا. ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بڑا ہیلدی مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی ہیلتھ اچھی ہے. ہیلتھ اگر اچھی ہو بھی تو مائنڈ سیٹ کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہی اچھا نہیں ہے، مائنڈ سیٹ پازیٹیو نہیں ہے، آپ یہ جو سارے فیلئر جو ہماری لائف میں آئے ہیں، جن کا میں نے ابھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کوشش کی کہ آپ کو بتا سکوں، ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم فرسٹریٹڈ نہیں ہیں، پازیٹیو ہیں، اور ہمارے اندر ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ یار ایک دن اگر برا گزر گیا تو اگلا دن اچھا آئے گا. آپ غریب آدمی کی مثال لے لیں. ایک دن وہ روٹی دال کے ساتھ کھا لیتا ہے، اگلے دن وہ مزدوری بہتر کر کے تو روٹی کسی اچھی سبزی کے ساتھ کھا لیتا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ پازیٹیو رہا، وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہوا. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد فرسٹریٹڈ، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، اس طرح کے جو ڈیزیز ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ان ڈیزیز کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں یا ان کے اگینسٹ ایک اسٹینڈ لینا چاہتے ہیں، ایک اپنا سٹانس بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو چیلنج ہیں، یہ ہرڈلز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشکل ہے، ان کو ہم اچیو کر لیں گے، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے، اپنے گولس کو ہم اچیو کر لیں گے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے. پازیٹیو رول ان سب میں ہم کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ اپنی پازیٹیوٹی سے کر سکتے ہیں، اپنی پازیٹیو تھاٹ سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس سوچنا ہے، ہم نے پلاننگ کرنی ہے. اس کے بعد اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ انیشیٹو لینے کے لیے ہم نے آبجیکٹیو پلان کرنے. آبجیکٹیو کے بعد ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کرنے، نہ کہ پیپر ورک کرنے، بلکہ ہم نے اس کو ڈاکومنٹری شکل دینی ہے کہ ہم نے یہ ٹارگیٹس اتنے ایئر میں، اتنے منتھ میں اچیو کرنے ہیں. اس کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے ہیں، اس کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں گرومنگ کرنی ہے.
اس کے لیے ہمیں لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی ہے، اس کے لیے ہمیں فائنینشیل ریسورسز اپنے بڑھانے، اپنا ریونیو ماڈل بڑھانا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا آئی ٹی ماڈل انکریز کرنا ہے، ہمیں اس طرح کے پروفیشنل لوگ جو کہ اسکل ڈیولپرز ہوں، جن کے پاس اسکل سرٹیفکیشنز ہوں، جو کہ ٹرین ہوں، ان لوگوں کو ہمیں اپنی کنٹری میں جگہ دینی ہے، اپنے سسٹم کا پارٹ بنانا ہے، جو کہ اس ڈاؤن فال ہوئے ہوئے سسٹم میں امپرومنٹ کر سکیں اور فرسٹریشن کو کم کر سکیں۔ اگر آپ بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں تو کائنڈلی کسی سائیکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں جو کہ اچھا ہو، اس کی فیس جتنی بھی ہو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ لے لیں، تھوڑا سا اس کو جو ہے نا مینیپولیٹ کر لیں، اس کے ساتھ بات چیت کر لیں۔ آن لائن سائیکالوجسٹ، آپ کے پاس سب سے اچھا سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ اس سے بات کریں، اے آئی ہے، وہ آپ کے دماغی مسئلے ان کا حل ضرور بتائے گا، آپ اس سے کوشچننگ کریں گے وہ آنسر دے گا۔ آئی ہوپ سو آپ کو فرسٹریشن کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔